اب ہم جو پڑھے تھے ہم نے سورۃ بقرہ کے الحمدللہ 228 آیات تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا. ہم آلموسٹ اس کے آخر میں تھے جس میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کو علیہن ان عورتوں پر درجاتن ایک درجہ فضیلت ہے. واللہ اللہ عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے. یہاں پہ دیکھیے ایک طلاق کا چیپٹر تھا اور اس کے درمیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت لے کے آئے ہیں کہ آدمی کو مردوں کو عورت پر ایک درجہ فضیلت ہے. تو اس کا کیا مقصد تھا؟ کیونکہ یہ گھر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک ادارہ بنا رہے ہیں نا، جو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے پہلے نکاح کے بارے میں تھا کہ نکاح جو ہے وہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. اور پھر جب نکاح ہوتا ہے ایک گھر بنتا ہے، ایک ادارہ بنتا ہے، پھر آدمی اور عورت کو کیسے وہاں پہ رہنا ہے، آدمی کے حقوق کیا ہیں، عورت کے حقوق کیا ہیں، آدمی کے فرائض کیا ہیں، عورت کے فرائض کیا ہیں. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسے نہیں چھوڑی ہے کہ آپ کی کوئی گائیڈنس نہیں ہے. جب آدم علیہ السلام اور حوا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ گائیڈنس میری طرف سے آئے گی، جو اس کو قبول کرے گا اور اس پہ عمل کرے گا وہ جنت پالے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہ گھر کا معاملہ ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایک آیت میں اتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ والی بات جو آ رہی ہے کہ اللہ حدود اللہ کی بات آئے گی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ذکر کریں گے کہ اللہ کے حدود کی پیروی کرو، اللہ کے حدود سے باہر نہ نکلو. تو حدود اللہ کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے واضح کر دیا کہ دیکھیں آدمی کا کیوں درجہ ایک فضیلت ہے. حضرت عائشہ نے کہا کیونکہ وہ جو کماتا ہے وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اس لیے اس کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. دیکھیے عورت کی ایک اپنی جگہ ہے نا، اس کا اپنا ایک مقام ہے. عورت بچہ پیدا کرتی ہے، اس کو پالتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے. آدمی کا یہ کام ہے کہ وہ گھر سے باہر جاتا ہے، وہ کماتا ہے، وہ اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو گھر چلانے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے. لیکن آج کل ہم نے سارا سسٹم الٹا کر کے رکھ دیا. جب ہم بھی وہی کام کریں گے، دیکھیں اسی ٹائم پہ آدمی بھی گھر سے نکلتے ہیں، عورتیں بھی گھر سے نکلتی ہیں، وہ بھی تھک کے گھر آتے ہیں، وہ بھی تھک کے گھر آتے ہیں. تو پھر وہ جو ایک عورت کی ذمہ داری تھی، پھر وہ عورت کو یوزلی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کہتے ہیں نہیں آدمی کی کمائی جو ہے وہ گھر چلائے، لیکن عورت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے. تو اس لیے میرا پیسہ میرا ہے، آدمی کا پیسہ گھر کے لیے ہے. اب یہاں پہ آ کے ہمیں اس ایک پوائنٹ پہ ہمیں دین یاد آ جاتا ہے، ہمیں اسلام یاد آ جاتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ عورت پہ کیا کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں اور آدمی پہ کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں. جب ہم اپنے حقوق و فرائض کو اچھے سے سمجھیں گے تو یہ ادارہ اور اتنی خوبصورتی سے بڑا ہوگا. اب پھر جو یہ پرابلم آ جاتی ہے، طلاق کی پرابلم آتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو وہ ساری چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لیں گے. تو اب دیکھیے گا جب طلاق کے بارے میں آئے گا، احکامات آئیں گے، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک باپ اپنی بچی کو کیا بچائے گا. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بار بار ایک بات بتائیں گے کہ کس طرح سے اس گھر کو واپس جوڑا جا سکتا ہے، کیا طریقہ ہے کہ یہ گھر کسی طرح سے نہ ٹوٹے. اگر آپ لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے غصہ ہے یا کچھ ہے تو پھر بھی موقع دیتے ہیں کہ اس دوران میں واپس آپ لوگ دوستی کر لو تاکہ پھر سے یہ گھر بنا رہے، کسی طرح سے گھر نہیں ٹوٹے. تو اب دیکھیے کہ آدمی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پہ یہ کہا کہ ان کے حقوق، اگر وہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس سے آتا ہے اور اس کی کوئی ایسی بات ہے جو اس کی راز کی بات ہے، وہ باہر جا کے کسی کو بتاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے روز جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، الحمدللہ